السلام علیکم، ویلکم مریم ولاگس۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کا، پیار کا، محبت کا بہت زیادہ شکریہ۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھی اچھی دعائیں دیتے ہیں آپ کامنٹس میں اور بہت اچھے کامنٹس کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی مجھے کامنٹ آیا تھا کہ پلیز دیورانی جٹھانی کے اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں، تو میں نے کہا چلیں یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، سسرالی رشتے، یہ ایک عورت کو ہی مطلب کیا کہ مائکے کا رشتہ ہو گیا یا سسرال کا رشتہ ہو گیا، عورت کو ہی نبھانا پڑتا ہے ہر رشتے کو۔ مرد تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا کام تو ہے کمانا، نبھانا تم نے ہے، میں تو صرف کما کھلا کے تمہیں پیسے دوں گا۔ کیونکہ مرد نے تو میرے خیال سے مرد اتنے زیادہ رشتے نہیں نبھاتا جتنے مرد اگر ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ ہی بن جائے نا، تو میں کہتی ہوں کہ اس کا ایک مرد ہونا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے کیا ہوتا ہے نا، عورت نے اچھی بہو بھی بننا ہے، اچھی بیٹی بھی بننا ہے، اچھی بیوی بھی بننا ہے اور اچھی ماں بھی بننا ہے۔ ایک جو عورت ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں اگر بچے کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، بچے کو زکام ہو گیا، ماں کی غفلت، بچے نے اونچا بدتمیزی کر رہا ہے، ماں کی وجہ سے کر رہا ہے، بچہ کہنا نہیں مان رہا، ماں کی وجہ سے مان رہا ہے، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ ماں کی۔ میں کہتی ہوں بچے کا ہر الزام ماں پہ۔ لیکن جہاں بچے دیکھتے ہیں بڑا ہو کر بچہ کامیاب ہوتا ہے نا، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، کبھی کسی نے کہا ہے کہ اپنی ماں پہ چلا گیا، کہا جاتا ہے کہ یہ تو باپ پہ چلا گیا، باپ کی طرح ہو گیا۔ باپ اگر کوئی اچھا نکل جاتا ہے، یا باپ اگر کوئی اچھا کامیاب ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا افسر ہے یا کچھ ہے، اگر بیٹا بھی ایسے ہی نکلا تو کہتے ہیں جی باپ پہ چلا گیا، باپ کی طرح کام۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ماں کی طرح ہے اپنی۔ ہاں، اگر بچہ کسی غلط لائن پہ نکل جائے یا پھر بچے کوئی خراب ہو جائے تو وہ ماں پہ آتی ہے بات۔ بیٹی خراب ہو جائے یا بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے، زندگی میں کچھ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، یا بیٹی کچھ کر لے، تو وہ بھی ماں پہ الزام آتا ہے عورت پہ۔ تو عورت پہ کیا کیا الزام نہیں آتے، عورت کو کیا کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا، رشتے بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور اسی میں جو ہے ہم سارے رشتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے اسپیشلی کامنٹس آیا تھا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، تو آپ بتائیں آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں۔ جو آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی دیورانی بھی ہے، آپ کے دیور بھی ہیں۔ ہاں، ماشاءاللہ سے میری دیورانی بھی ہوتی ہیں، میرے دیور بھی ہیں، میرے 2 دیور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میری ایک نند بھی ہوتی ہے، لیکن وہ یونیورسٹی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ میرے سسر ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، میرا گھر تو بہت زیادہ بڑا ہے، تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پورشن علیحدہ علیحدہ ہیں، میرے اور میری دیورانی کی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب ہم سسرال میں جاتے ہیں نا شادی کر کے، میں نے جو اپنے 5-6 سال کے ایکسپیرینس سے جو میں نے چیز سیکھی ہے کہ سسرال میں نا، اگر تو آپ کی شادی ہو رہی ہے نا آپ کے رشتہ داروں میں، لائک آپ کی چاچو کے گھر، ماموں کے گھر، خالہ کے گھر، تایا کے گھر، تو تب تو آپ کا ایک کزن والا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان سے انجان نہیں ہوتے، پتہ ہوتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں ان کی عادتوں کا، سنا ہوتا ہے، آپ کی مدر آپ کو بتا دیتی ہیں، فادر بتا دیتے ہیں کہ اچھا اس گھر میں یہ چیز ہے، ایسے رہنا ہے ویسے رہنا ہے۔ آپ کو اپنے شوہر کی عادت کا بھی پتہ ہوتا ہے، ساس سسر کی عادتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک آؤٹ آف فیملی شادی کر کے آپ جاتی ہوئے، اور وہاں پہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، اگر آپ کی کوئی لو میرج بھی ہوتی ہے اور آپ آؤٹ آف فیملی جاتی ہیں، تو آپ میرے خیال سے صرف اپنے شوہر کی عادتوں کو جانتی ہیں، باقیوں کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ بائی نیم ان سے واقف ہوتی ہیں، بٹ آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور شوہر کی عادتیں بھی، جب ہم ایک لو میرج میں ایک آپ کی کال پہ بات کرنا، ویسے ایک ریلیشن میں رہنا، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، جس میں اپنے 24 گھنٹے ایک میاں بیوی کے رشتے میں رہنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہوتی ہے، بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک یہ الگ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے، لو میرج اور ارینج والا۔ تو ہم نے میں یہاں پہ بات کر رہی تھی کہ جب ہم آؤٹ آف فیملی جاتے ہیں شادی کر کے، تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی عادتوں کو دیکھنے میں، پہچاننے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو گھر سے نہیں یہ بات بتائی جاتی کہ بیٹا وہاں جا کے نا تھوڑی اپنی ویلیو بنانی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں پتہ کیا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ بیٹا وہاں جا کے نا کام کرنا، تو ان کے دل جیت لینا۔ ایک بات آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پرسنلی ایکسپیرینس شیئر کر دوں، کام کر کے کسی کا دل نہیں جیتا جاتا، کام کر کے نوکرانی بنا جاتا ہے، دل نہیں جیتا جاتا۔ یقین مانیں، آپ نے اپنی ویلیو اگر بنا، سب سے پہلی پریورٹی یہی ہونی چاہیے، اگر تو آپ کی شادی نہیں ہوئی اور اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، نہیں ہوئی کہ آپ کنواری ہے، تو آپ لوگوں کو ایک ہی نصیحت ہے کہ پہلے جا کے اپنی ویلیو بنانا، کام بھی کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل اب آپ کمرے سے نہ نکلیں، ایک سیٹ اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے۔
اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ آپ نے وہاں پہ انلمیٹیڈ کسی کے ساتھ نہیں ہونا. لامحدود طور پہ تو میں کہتی ہوں کسی کے ساتھ فری نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں ہونا. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا، آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جتنا سیکیور رہتا ہے نا، جو جتنا پرائیویسی میں رہتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. جو جتنا خاموش رہتا ہے، خاموشی بہت ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے بولنا، کام کام کرو لیکن اتنا کام کرو جتنا آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہو. ہاں، اگر آپ وہاں جا کے یہ کام کر رہی ہیں کہ آپ اس کو انسپائر کرنے کے لیے کر رہی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. کسی کو امپریس کرنے کے لیے کوئی کام مت کریں، خود کے لیے کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچن سنبھالنے سے، آپ کے درجن میں کہہ رہی ہوں ہانڈیاں پکانے سے اور دیگے بنانے سے کہ لوگ انسپائر ہو جائیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان رشتوں کو پیار، محبت، عزت، احترام سے جیتا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سسرال میں عزت دی جاتی ہے، احترام دیا جاتا ہے، پیار محبت ان سے جیتا جاتا ہے. کھانا شانا، جس کو کھانا نہیں بنانا آتا نا، وہ بھی اپنا گھر بسا لیتی ہے. آپ کا اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کی زبان اچھی. اب یہ نہ ہو کہ آپ کا لہجہ میٹھا ہے لیکن آپ اندر سے منافق ہیں. ایسے لوگ انتہائی مجھے زہر دکھتے ہیں، ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں میں نے خود لوگ دیکھے ہیں ایسے. میری فیملی میں جو ہیں کزنس، وہ بتاتی ہیں، میری سسٹر بتاتی ہیں، مطلب ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہوتے ہیں. ہم نے خود دیکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ کہ جو ہوتے بہت میٹھے لہجے کے ہیں لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں. ایسے بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اب وہی بنے جو اندر سے ہیں، وہی باہر سے. اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ اندر میں سے کسی کے لیے زہر لے کے بیٹھے ہیں لیکن باہر سے اس کے ساتھ اتنے میٹھے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بس اب کوئی حد نہیں ہے. اب کسی کے ساتھ اتنی بد اخلاقی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگلا انسان جو ہے وہ مطلب کریں ہی نہ، بالکل بھی. ہر احترام ہونا چاہیے، عزت. اب میں نے آج کل دیکھا ہے لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ ہماری تو ساس سسر کی خدمتیں کرنا ہم پہ تو فرض نہیں ہے. وہی بات آ گئی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک انسانیت کا رشتہ، ایک انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے، احترام کا رشتہ ہوتا ہے. اپنے یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، دیورانی کے، جیٹھانی کے، یہ رشتے ایک ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا فاصلہ بہتر ہوتا ہے. آپ کی سگی بہن بھی ہوگی نا، اگر وہ آپ کی دیورانی بن جائے گی، یقین مانے اس میں بھی درار پڑ جاتی ہے رشتے میں. یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے. کوشش کریں. اب ان کا کامنٹ تھا کہ جی میں اتنا ان کا کرتی ہوں کہ وہ نہیں کرتی میرا، یعنی وہ احسان فراموش. دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کا بہت زیادہ کر رہی ہیں اور وہ آپ کو اس چیز کا صلہ نہیں مل رہا، تو اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کا کرنے کی. کیا ضرورت ہے آپ کسی کا اتنا کر رہی ہیں؟ اس طرح آپ اپنی ویلیو ڈاؤن کر رہی ہیں. اپنی ویلیو نہیں آپ نے ختم کرنی، اپنی ویلیو نہیں ڈاؤن کرنی کسی کے سامنے، بلکہ آپ کو اپنی ویلیو بنانی ہے. اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے. شادی کے بعد تو ہم اپنے بھائیوں بہنوں سے بھی فاصلے رکھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے شادی کے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں یا ہمارے منہ سے کچھ نکل جائے یا کچھ کہہ دیں، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے، تو ہم تو پھر خود سوچیں کہ جو دیورانی جٹھانی کا رشتہ ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رشتے میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ بالکل بہت، میرے خیال سے کوئی 100 میں سے 2 یا 3% ایسی فیملیز ہوں گی جدھر بہت خوشی سے اور بہت سلوک سے سارے مل جل کے ایک کچن میں رہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ چیز تو وہی بات ہے، پھر گھر والوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کسی کو لا رہے ہیں تو پہلے ہی اس کا کچن وغیرہ علیحدہ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اصل لڑائی جھگڑے کچن سے سٹارٹ ہوتے ہیں. کچن ہوتا ہے ایک، تو وہاں پہ ظاہر ہے ایک کچن ایک ایسی ہوتی ہے جگہ کہ جہاں پہ عورت جو ہے کسی دوسری عورت کا عمل دخل برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں پہ عورت نے اپنا سارا کچھ خود سیٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا. واقعی میں میرا کچن ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میرے کچن میں کوئی دوسرا انٹر ہو، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے ہم نے، چاہے ہمارا کچن چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے سارا کچھ اپنے ہاتھ سے سیٹ کیا ہوتا ہے. اور میرا اگر آپ پوچھیں تو میں یہی ہوتا ہے کہ میں ہر کسی سے تھوڑا سا فاصلے سے رہتی ہوں. یقین مانیں پہلے میری عادت نہیں تھی، لیکن جب آہستہ آہستہ میں نے رشتوں کو جانا پہچاننے لگی تو مجھے یہی ہوا کہ یار تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ مائکے کے رشتوں میں بھی فاصلہ ہونا چاہیے شادی کے بعد. اپنی
اپنی ایک میں نے وہی والی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنی سیٹ کریں، باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے آپ کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان نیگیٹو ہے، یہ انسان جو ہے وہ میرے سے نیگیٹو باتیں کرتا ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا منافقانہ رویہ ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ رشتے ختم نہیں کیے جا سکتے. جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے ہوتے ہیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. ان سے میل جول ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں شوہر کے نام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ان کا ہمیں کہیں نہ کہیں ان رشتوں کا کرنا پڑتا ہے. تو ان رشتوں کو یہ رشتے تبھی برقرار رہتے ہیں جب آپ ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. اپنے دل کی باتیں کرنے سے احتیاط کریں، بالکل بھی مت کریں اپنے دل کی باتیں. جو آپ کی پرسنل بات ہوتی ہے، آپ کے ہسبینڈ وائف کی ہے، یا آپ کچھ نیا کرنے لگے ہیں ہسبینڈ وائف، یا آپ کوئی سیونگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایسی باتیں کبھی بھی لوگوں سے شیئر کرنی نہیں چاہیے. اپنے ہسبینڈ کا کریں جتنا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، ہر چیز کریں. تو وہاں آپ کو میں وہ کہوں گی کہ فاصلہ رکھیں وہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں رکھنا چاہیے. ہم لوگ جی اپنے ہسبینڈ سے فاصلہ رکھ لیتے ہیں، یہ کہہ کے نہیں میاں کو تو کوئی بات نہیں بتانی، میاں سے تو کچھ نہیں شیئر کرنا، تو یہ نہیں ہوگا. ہم بہتر جانتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میرے خیال سے یہ غلط چیز ہوتی ہے. ایک دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ سے میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. ہسبینڈ وائف ہیں، اچھے فرینڈز ہیں، اور مطلب بہت سپورٹیو ہیں. وہ مجھے بہت ایسے جو سپورٹ کرتا ہے نا انسان، وہ تب جا کے سپورٹ کرتا ہے جب آپ اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، جب آپ اس کو کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں وہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی رشتہ سپورٹ نہیں کرے گا، ہمیں ہمارے ماں باپ شادی کے بعد سپورٹ نہیں کریں گے. یہ حقیقت ہوتی ہے. میرے خیال سے بہت کم پیرنٹس ہوں گے جہاں پہ وہ بیٹی کے گھر کی بات آ جائے گی وہ کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں ویسے کریں گے، احساس کرتے ہیں ہماری بیٹی ہے، آئی ہے، بیٹھی ہے، کھائی پیے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں بیٹی کا وہ، لیکن وہ جہاں آپ کی بات آ جائے گی آپ کے اپنے ہسبینڈ کی، میرے خیال سے وہ آپ کو کبھی بھی وہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اب بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جہاں پہ فاصلے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یہ دیورانی جٹھانی کا رشتہ آ گیا، دیور کا رشتہ آ گیا، سسر ساس کا رشتہ آ گیا، ان کی کریں، خدمت کریں. آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے بہت سال ہو گئی ہے آپ کو خدمت آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنے لگ جائیں، تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ نے بولنا ہی بولنا ہے. اب بہت سے ایسے، اچھا ہمارے تو یہاں پہ دیور کی شادی طے کی لیکن مجھے نہیں پوچھا تو بھائی نہیں پوچھا، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، نہیں پوچھنا تو نہ پوچھو، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پوچھنے کی. میں بہت محسوس کرتی تھی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن جب میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ ایسے تو زندگی عذاب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ضرورت ہی نہیں ہے محسوس کرنے کی. یقین مانیں، میں کہتی ہوں جب آپ ان چیزوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیں گی، اتنی آسان ہو جائے گی نا زندگی. آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنا خیال رکھیں، خود پہ توجہ دیں، خود کی کیئر کریں. ہمیں خود پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبتاً یہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ ہم تو اس کا اتنا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ تو ہمارا بالکل بھی نہیں کر رہی. تو کوئی نہیں کرتی تو نہ کرے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے مطلب اگر آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، جتنا کر لیا ٹھیک ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگلے انسان جو ہے یا اگلی آپ کتنا کر رہی ہیں لیکن وہ آپ کو توجہ نہیں دے رہی یا یہ نہیں کر رہی. آئی نو کہ بہت زیادہ تکلیف دو چیز ہوتی ہے یہ، لیکن اب نیکسٹ ٹائم کوشش کریں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کا فضول کچھ کرنے کی. اپنا کریں جتنا کرنا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ کر لیں. ویسے ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی کچھ کرنے کی. اپنی پرسنل باتیں جو ہے، اپنی پرائیویسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود کو ٹائم دیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساس سسر بہت اچھے ہیں تو ان کو ٹائم دیں، نہ کہ دوسروں کو، ایسے لوگوں کو ٹائم دیں جن کو آپ کی قدر ہی نہیں ہے، یا جن کے لیے آپ اتنا کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کو نہیں کر رہے. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری بنا لیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے اتنا فری ہونے کی. اپنے کام سے کام رکھیں، جہاں آپ کو لگتا ہے بات کرنا ضروری ہے وہاں کر لیں، جہاں نہیں لگتا ٹھیک ہے بس خاموشی اختیار کر لیں. ہوتا ہے کہ ایک دم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے تو اتنا کرتی تھی، ایک دم سے اتنا خاموش ہو گئی ہے، ایک دم سے ایسی ہو گئی. ہاں بھی ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے جب انسان کو عقل آ جاتی ہے تو سمجھے مجھے عقل آ گئی ہے. کوئی مطلب ایک بیسٹ جواب یہی ہوتا ہے کہ عقل آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بٹ آ جاتی ہے، بٹ مجھے آ گئی ہے، تو اس کا یہی ہے.
اس کے علاوہ اب اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی شادی ہونے والی ہے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ سسرال میں جا کے، میں آپ کو یہی کہوں گی کہ گھر میں تو آپ اٹھتے ہیں دن کے 10 بجے 11 بجے، وہاں جا کے آپ اٹھ رہی ہیں صبح 6 بجے، تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنی روٹین کو اتنا زیادہ خراب کرنے کی۔ اگر اٹھنا ہے تو اپنے ہسبینڈ کے لیے اٹھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سسرال والے بہت اچھے ہیں، آپ کی قدر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی اب وہاں جا کے بھی آپ 10 بجے ہی اٹھیں، لیکن یہ کہ ایک لمٹ میں رکھیں، ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھیں۔ سٹارٹ سے ہی ہر چیز کو جب آپ ایک لمٹ میں رکھیں گے تو آگے زندگی بڑی آسان ہوگی۔ یقین مانیں، میری ایک ہے امی کی کزن ہے، ان کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز۔ اس شادی سے پہلے میں انہیں دیکھا کرتی تھی، مطلب ان کا تھا کہ بڑی ایٹیٹیوڈ والی ہیں، بڑی نخرے والی ہیں، لیکن پھر بھی ہر کوئی ان سے ملتا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے بڑے خاندان میں، بڑا ایٹیٹیوڈ نخرے والی ہوتی ہے وہ عورت، اور لیکن پھر بھی ہر بندی اس سے مل رہی ہوتی ہے، آ رہی جا رہی، کرنا ادھنا، تو وہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے بڑا ہوتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک تھیں۔ ہر انسان کو انہوں نے ایک لمٹ میں رکھا ہوا تھا، اور میرے خیال سے ہر کسی کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے۔ بے انتہا نہیں، ہم لوگ شادی کے بعد جو ہے اپنا بڑے دوستانہ رویہ رکھنے لگ جاتے ہیں، نندوں کے ساتھ، دیورانیوں کے ساتھ، دیور کے ساتھ، تو یہ ایک چیز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، اتنی باریکی والے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر ذرا سا کسی کو ہماری زبان سے کچھ ایسا ویسا نکل جائے یا کچھ ہو جائے تو اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ میں بتاؤں آپ کو، اس میں پھر گنجائش نہیں ہوتی، اس میں پھر جو ہے نا آپ کے رشتے میں وہ ایک درار سی آ ہی جاتی ہے، وہ ایک گانٹھ آ ہی جاتی ہے آپ کے دھاگے میں۔ وہ جو بالکل ایک اسموتھلی رشتہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو ہے درار آ جاتی ہے اس رشتے میں۔ تو اس رشتے کی یہی چیز ہوتی ہے ایک، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر کسی کو اتنا سر پہ چڑھا لیں یا ہر کسی کو اتنا کر لیں۔ ایک لمٹ میں رکھیں، جتنا ہے اتنا ہی رکھیں، ضروری نہیں ہے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ وہاں ضرور جائیں، ضرور وہاں جائیں، لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ آپ کا جانا اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا، آپ کے ساتھ چلی جائیں، سسر چلے جائیں یا کوئی اور چلا جائے تو ٹھیک ہے، کمی پوری ہو جائے گی، تو وہاں آپ کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا جانا ضروری بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ ضروری ٹانگ اڑا رہی ہیں، چاہے آپ سے بچے سنبھل نہیں رہے لیکن جانا ضرور ہے آپ نے وہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت احتیاط کرے، چاہے جو بھی رشتے ہیں، مائکے کا ہے، سسرال کا ہے، ہر رشتے میں ایک گنجائش ہونی چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوستانہ رویہ، دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کے پہلے ہوتے ہیں، ضروری ہی نہیں ہے کہ آگے زندگی میں، اب جو شادی کے بعد جو ہوتی ہے نا، وہ دوستی والی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد ایک ذمہ داری پڑ جاتی ہے، ایک کہہ دیں کہ ایک برڈن پڑ جاتا ہے، اپنی ایک زندگی کو اور طریقے سے نبھانا ہوتا ہے، پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے شادی کے بعد۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری زندگی بدل جاتی ہے، ہمارا اٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا، سونا، جاگنا، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، ہمارے کپڑوں کے سائز تک چینج ہو جاتے ہیں، ہمارے پاؤں کا جوتے کا سائز بھی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ خود بتائیں تو ہماری ایک زندگی کتنی چینج ہو جاتی ہے، انسان، عورت کا ایک جسم ہوتا ہے نا، وہ پورا چینج ہو کے رہ جاتا ہے، پورا باڈی چینج ہو جاتی ہے عورت کی شادی کے بعد۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی اگر آپ کہیں کہ ہم ایک وہی چھین چھبیلی ٹین ایجرز لڑکیاں ہیں، دوستانہ رویہ ہیں، ہنسنا بولنا، دوستانہ، ٹھیک ہے، ہنسے بولے، دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، آگے جو ہوتے ہیں نا وہ دوست نہیں بنتے، وہ اپنے ضرورت کے تحت ان رشتوں کو اپنے ساتھ مجبوری طور پہ جوڑا ہوتا ہے۔ تو دوستی والا کام جو ہے نا وہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، رشتہ ہے، اس رشتے کا احترام کریں اور ایک فاصلہ رکھیں۔ میرا یہی رہا تھا کہ میں ہر کسی سے اب فاصلہ رکھنے لگ گئی ہوں، یقین مانیں پہلے میں نہیں رکھتی تھی میں کو، لیکن 2-3 سال سے میں نے ہر کسی سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ پھر آپ کی تھوڑی سی قدر رہ جاتی ہے، جہاں آپ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہو نا، بہت زیادہ، پھر چاہے وہ آپ کا مائکا ہے یا کہیں، وہاں آپ ذلیل ہی ہوتے ہو، میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یقین مانیں وہاں آپ کی قدر ہی کم ہو جاتی ہے جہاں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں آپ کو اپنی قدر بنانی ہے، اپنی اگر آپ نے کوئی عزت بنانی ہے تو فاصلہ رکھنا، بار بار میں آپ کو یہی کہوں گی، باؤنڈری سیٹ کر لیں، اپنی ویلیو بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے سی تھا آج کا میرا آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ جو میں نے شیئر کیا ان رشتوں کے اوپر، اور آپ لوگ بھی اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس رشتے پہ۔ تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میرا تو ماشاءاللہ سسرال بہت اچھی ہے، سب بہت اچھے ہیں، دیور بہت اچھے ہیں، سسر بہت اچھے ہیں میرے، اور سارے اچھے ہیں، نندے بہت اچھی ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، میں نے ہمیشہ ان رشتوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں میں نے صرف ان شوہر کی نظر سے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی بڑا کہا جاتا ہوتا تھا پہلے، بہت کرو، کھانا بناؤ، یہ کرو وہ کرو، تو یہ چیز ایک مکمل وہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ ہم لو میرج، ارینج میرج، آفٹر میرج اور بیفور میرج، ہر چیز کے بارے میں جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
اور باقی یہ ہے کہ امید ہے آپ کو میرا چھوٹا سا بلاگ پسند آیا ہوگا. بلاگ پسند آیا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا چاہتے ہوئے چینل کو نہیں سبسکرائب کرتے. بہت بڑا 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 سارا گلہ ہے میرا آپ لوگوں سے. اور باقی یہ ہے کہ ہوم ٹور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد میں لے کے آؤں گی. مجھے بڑا ریکویسٹ آ رہی ہے بہت زیادہ کہ ہوم ٹور دیں ہوم ٹور دیں. تو انشاءاللہ میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا تھوڑے سے ہماری یوٹیوب فیملی بڑھ جائے تو ہم پھر ہوم ٹور دیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوم ٹور لازمی شیئر کروں گی. اور باقی یہ ہے کہ کامنٹ لازمی کریں اس ویڈیو پہ. لازمی مجھے جو ہے لائک کامنٹس دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.